دنیا میں منشیہ کی سنکھیا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی دھرموں کا بھی وستار ہوتے جا رہا ہے۔ پرتھوی پر صرف منشیہ ہی ایسے ہیں جو دھرموں کو مانتے ہیں، اور دھرم ہر منشیہ کی ضرورت ہے۔ دھرم کے بنا منشیہ کا استتو ہو ہی نہیں سکتا، اور دھرم ہی جیون کا ایک ماتر آسرا ہے۔ دنیا میں دھرموں کی ایک لمبی قطار ہے، ہر دھرم پر ٹپڑی کرنا ممکن نہیں۔ تو چلیے آج ہم اسلام پر بات کرتے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے منشیہ مانوتا کے کس پائیدان پر تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی منشیہ دھرموں کو مانتا تھا، پر وہ دھرم انسان کو کیا سیکھ دیتے تھے، آئیے جانتے ہیں۔ ہر مہیلا کو پرش صرف اپنی ہوس بجھانے کا ذریعہ سمجھتے تھے، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو یا بیٹی، سب کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی بیٹی، بیوی، یہاں تک کہ ماں کو بھی بیچ دیا کرتے تھے۔ مہیلاؤں کو صرف ہوس بجھانے والی جانا جاتا تھا۔ لڑکا پیدا ہو تو واہ، اور یدی لڑکی پیدا ہو جائے تو اپنے ہی اوپر انہیں گھৃणا آتی تھی۔ یدی لڑکی پیدا ہو جائے تو انسانیت کی ساری سیماؤں کو توڑ کر اسے زندہ گاڑ دیتا یا جلا دیتا یا پھینک دیتا۔ جہالت کی ایسی آندھی چلی تھی کہ ساری مانو جاتی اس میں بہہ چکی تھی۔ جب دکھ اور مصیبت ہوتا تو اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرتے، اور جب جیون ایک دم مست گزرتا تو اپنے ہی خدا کو بھول جاتے۔ کوئی حادثہ ہو جائے تو اپنے ہی خدا کو کوسا کرتے تھے، اسے گندی گندی گالیاں دیا کرتے تھے۔ اپنے دھرموں کو ایسے مانتے تھے کہ خود ہی اپنے دھرم پر انگلیاں اٹھاتے تھے۔ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے انہوں نے کبھی جانا ہی نہیں۔ اپنی جوان اولاد کے سامنے ہی عورتوں کے ساتھ غلط غلط کام کیا کرتے تھے۔ اولاد کو تعلیم، ایجوکیشن سکھانا آتا ہی نہیں تھا۔ قبیلوں میں لڑائی، جنگ کا ماحول اور تناؤ ہمیشہ ہی بنا رہتا۔ بلا وجہ خون بہانا تو بس ایک چھوٹی سی بات تھی، اور اس پر ستم یہ کہ معاف کرنا تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو اس کی جتنی نسلیں ہوں گی وہ سب اس کا بدلہ لے گی۔ مطلب اگر کسی ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو مار دیا تو مرنے والے کی ساری نسلیں اپنی اولادوں کو وصیت کر کے جاتی کہ فلاں تمہارے پر دادا کو یا ان کے اوپر کے دادا کو اس خاندان کے لوگوں نے مارا ہے، تمہیں اس کا بدلہ لینا ہے۔ مطلب خون کا بدلہ خون نہیں، بلکہ پوری پیڑھیاں ہی خون کی پیاسی رہتی۔ آگ کی پوجا سب سے زیادہ عام تھی، اس لیے نہیں کہ آگ خدا تھا، بلکہ اس لیے کہ منشیہ آگ سے سب سے زیادہ ڈرتا تھا کہ کہیں آگ اس کے قبیلے کو، اس کے گھر کو جلا نہ دے۔ جھوٹے خداؤں کی تو جیسے ہوڑ لگی ہوئی تھی۔ منشیہ قدرت کی بنائی گئی ہر چیز کو خدا مان بیٹھے تھے۔ آگ، ہوا، پانی، زمین، آسمان، پیڑ، پہاڑ، بجلی، جانور، اناج، مویشی، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی خدا کا درجہ دے بیٹھے تھے۔ اتہاس ایسے کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ لوٹ مار عام تھا، لوگ اپنی زندگی ایسے ہی بسر کرتے تھے۔ اپنے گائے، بکری، اونٹ کو خدا کی طرح پوجتے، اسے پالتے، اور جب قحط پڑتا یعنی سوکھا پڑ جاتا، کھانے کے لالے پڑ جاتے، تو اسی خدا نما گائے، بکری، اونٹ کو کاٹ کر کھا لیا کرتے تھے۔ ہوس کے ایسے پجاری تھے کہ ایک ساتھ کئی کئی لڑکیوں کو اپنی بیوی اور رکھیل بنا کر رکھتے۔ یہاں تک کہ ہوس کا ایسا ننگا ناچ ہو رہا تھا کہ دو دو سگی بہنوں کو، تین تین سگی بہنوں کو ایک ساتھ اپنے بستر پر لے کر رنگ رلیاں مناتے۔ اسلام سے پہلے دنیا کی جہالت کی فہرست کافی لمبی ہے، ہم کہاں تک بتائیں۔
تو آج کا ویڈیو بس یہیں تک ہے، پھر آنے والے ویڈیو میں اسلام کے بعد کی دنیا پر بات ہوگی۔